بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ نے پچھلا سبق بہت اچھے سے ذہن نشین کیا ہوگا۔ ہم نے پیچھے میاں محمد نواز شریف کے تینوں دور حکومت پڑھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت کے بعد جو پہلے دور حکومت کے بعد تھا وہ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت آیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کا جو دور حکومت ہے وہ 1999 سے 2008 عیسوی تک تھا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت 1999 تا 2008 عیسوی۔ 12 اکتوبر 1999 عیسوی کو جنرل پرویز مشرف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ چیف ایگزیکٹو عمل کرنے والا یا کروانے والا، اور 20 جون 2001 عیسوی کو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا اور نئی انتظامیہ تشکیل پائی۔ جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے حکومت قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ طلباء و طالبات، اب اس میں جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے جنرل پرویز مشرف نے اقتدار کیسے حاصل کیا؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ 12 اکتوبر 1999 نون، چیف ایگزیکٹو 20 جون 2001 تحلیل، ہنگامی حالت، انتظامیہ، 3 برس مارکر سے لکھیں گے۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے ملک میں جلد انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا۔ جنرل پرویز مشرف کی اہم اصلاحات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہیں صنعتی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے چلانے کے لیے اور ملک میں صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے متعدد بہت سے اقدامات اٹھائے، جن میں صنعتوں کی بحالی اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے علاوہ سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئی، جن میں موٹر گاڑیوں کی صنعت، موٹر سائیکل کی صنعت، چینی کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، بجلی کا سامان بنانے کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعت اور فولاد سازی کی صنعت قابل ذکر ہیں۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، مشرف دور حکومت میں ملک میں جو نئی صنعتیں قائم کی گئی ان میں سے چند کے نام لکھے۔ تو آپ لکھیں گے مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں قائم کی گئی، بی کٹ کر دیں گے، جن میں موٹر گاڑیوں کی صنعت نمبر 1، موٹر سائیکل کی صنعت 2، نمبر 3 چینی کی صنعت، نمبر 4 کیمیکل کی صنعت، نمبر 5 بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، نمبر 6 بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، نمبر 7 سیمنٹ کی صنعت اور نمبر 8 فولاد سازی کی صنعت۔ اس کے آگے دیکھیے، ان صنعتوں کے قیام سے پاکستانی معیشت میں بہتری آئی۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، اور اس دوران میں جی ڈی پی میں صنعتوں کا حصہ 13% کے لگ بھگ رہا۔ جنرل پرویز مشرف نے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نجکاری کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن نے بڑی صنعتیں نجکاری کے ذریعے سے نجی شعبوں کے حوالے کرنے کے عمل کو فعال بنایا۔ اس طرح تعلیمی ادارے، پی ٹی سی ایل اور مالیاتی اداروں کی نجکاری عمل میں لائی گئی۔ ان کوششوں کا مقصد ملکی معاشی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا تھا۔ ابھی اس پورے پیراگراف کے اندر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مشرف دور حکومت کی صنعتی اصلاحات کیا تھی؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ جنرل پرویز مشرف نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور ملک میں صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے۔ متعدد اقدامات مارکر سے لکھیں گے، جن میں صنعتوں کی بحالی اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے علاوہ سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ حوصلہ افزائی، تحفظ فراہم کرنا مارکر سے لکھیں گے۔ مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے ان صنعتوں کے قیام سے پاکستانی معیشت میں بہتری آئی۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے تھرمل پلانٹس آپ مارکر سے لکھیں گے کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ اس دوران میں جی ڈی پی مارکر سے لکھیں گے میں صنعتوں کا حصہ 13% کے لگ بھگ رہا، 13% مارکر سے لکھیں گے۔ جنرل پرویز مشرف نے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نجکاری کمیشن قائم کیا۔ نجکاری کمیشن بھی مارکر سے لکھیں گے۔ اس کمیشن نے بڑی صنعتیں نجکاری کے ذریعے سے نجی شعبے کے حوالے کرنے کے عمل کو فعال بنایا، فعال مارکر سے لکھیں گے۔ اس طرح تعلیمی ادارے، پی ٹی سی ایل اور مالیاتی اداروں کی نجکاری عمل میں لائی گئی۔ ان کوششوں کا مقصد ملکی معاشی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا تھا۔ اس کے اندر آپ ملکی معاشی ترقی مارکر سے لکھیں گے۔ مزید آگے دیکھیے، زرعی اصلاحات۔ زراعت کی ترقی کے لیے زراعت میں جدت لائی گئی، یعنی نیا پن لایا گیا۔ کسانوں کو خصوصی مراعات دی گئی، یعنی ان کا خصوصی لحاظ کیا گیا۔ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے خالوں کو پختہ کیا گیا۔ اس کے اندر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، مشرف دور حکومت کی زرعی اصلاحات کیا تھی؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ جدت، مراعات، خالوں مارکر سے لکھیں گے۔
اب آپ سب صفحہ نمبر 16 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 16 پر سب سے پہلے ہیں تعلیمی اصلاحات۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے تحت تعلیمی نصاب کو تبدیل کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلباء کو کمپیوٹر سائنس اور دوسرے سائنسی مضامین پڑھانے کا آغاز کیا گیا۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، مشرف دور حکومت کی تعلیمی اصلاحات بیان کریں، تو اس کا آنسر میں آپ لکھیں گے یہ سارا۔ اس کے اندر آپ روشن خیالی، اعتدال پسندی، کمپیوٹر سائنس اور سائنسی مضامین مارکر سے لکھیں گے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، صحت سے متعلق اصلاحات۔ شعبہ صحت کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا۔ لوگوں کو علاج و معالجے کی بہتر سہولتیں دینے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ مریضوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے خصوصی ایمبولینس سروس ریسکیو 112 شروع کی گئی۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، مشرف دور حکومت کی صحت سے متعلق اصلاحات بیان کریں، تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس میں استوار، علاج و معالجے، خصوصی ایمبولینس سروس ریسکیو 1122۔ اس کے اندر آپ صرف ایمبولینس اور 1122 مارکر سے لکھیں گے۔ آگے دیکھیے، معاشی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں تمام تر حکمت عملی معاشی ترقی کی سمت رہی۔ جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا، اس وقت پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عالمی رد عمل کی وجہ سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے، بھارت کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور افغانستان میں خانہ جنگی کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی۔ اقتصادی مطلب معاشی، معاشرتی اور مالی صورتحال بہتر رہی۔ امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث پاکستان اہمیت اختیار کر گیا۔ مغربی ممالک کی امداد کے باعث پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا اور معاشی ترقی کی رفتار قریباً 7% رہی۔ مجموعی طور پر اس دور کو معاشی لحاظ سے مستحکم دور کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، مشرف دور حکومت کی معاشی اصلاحات بیان کریں، تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ معاشی ترقی، اقتدار، ایٹمی دھماکوں، منفی اثرات، 11 ستمبر 2001 نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر، دھمکیوں، افغانستان، اقتصادی صورتحال، دہشت گردی، معیشت، 7%، مستحکم دور مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔